بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مین ہیٹن کے بے شمار عشرت کدے اور تفریحی مراکز پھیلے ہوئے تھے۔ نظروں میں دعوت اور شناسائی کی عجیب سی جھلک کے لیے بہت سے اجنبی نسوانی چہرے مجسم اشتہار بنے سیاحوں کی بھیڑ میں بھٹک رہے تھے، مگر اس وقت میرے لیے ان تفریحات میں ذرا بھی کشش نہیں تھی۔ میرا ذہن کینوپ میں الجھا ہوا تھا۔ میں بار بار اپنی ریسٹ واچ کا جائزہ لیتا، انسانوں کی اس بھیڑ میں ایک بھٹکے ہوئے دہقانی کی طرح گھومتا رہا۔ ٹائمز اسکوائر سے براڈ وے ہوتا ہوا تھیٹر ڈسٹرکٹ میں پہنچا تو اول خان کو دیے ہوئے وقت میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں بھیڑ بھاڑ سے بچتا اور گلیوں میں مڑتا ہوا جلدی ہی اس پرہجوم علاقے سے نکل گیا، اور پھر مجھے ایک بلاک کے وسط میں فٹ پاتھ پر خالی فون بوتھ بھی نظر آ گیا۔ میرے پاس ابھی 3 منٹ باقی تھے۔ اچانک مجھے سلطان شاہ کا خیال آیا اور میں نے بے اختیار ریسیور ہک سے اتار کر کان سے لگا لیا۔ اول خان کو دیے ہوئے وقت میں 10-5 منٹ کی تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر سلطان شاہ کی خیریت معلوم ہونی ضروری تھی۔ اگر مجھے پہلے ہی دھیان آ گیا ہوتا تو اپنا آدھا گھنٹہ زیادہ بہتر طور پر گزار سکتا تھا۔ مجھے انقرہ میں ایوب آغا کے ساتھ ملٹری ہسپتال کا فون نمبر بھی زبانی یاد تھا۔ آخری اطلاع کے مطابق سلطان شاہ کی حالت قدرے بہتر تھی، اس لیے میں نے ایوب آغا کے بجائے ملٹری ہسپتال کا نمبر ہی ملا ڈالا تاکہ سلطان شاہ سے براہ راست بات ہو سکے۔ انقرہ ملٹری ہسپتال کا آپریٹر انگریزی سے نابلد تھا، مگر مخصوص آواز سے یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ انٹرنیشنل کال ترکی میں کہے ہوئے اپنے پہلے فکرے کے جواب میں میری انگریزی سنتے ہی اس نے سمجھ لیا کہ اس کا مخاطب اس کی مادری زبان سے ناواقف ہے۔ لائن پر چند ثانیوں سے لیے سکوت رہا، پھر کوئی خاتون انگریزی میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میری فرمائش پر اس نے مزید کسی سوال کے بغیر کال سلطان شاہ کے کمرے میں منتقل کر دی۔ سلطان شاہ کے لیے میری وہ فون کال اس قدر غیر متوقع تھی کہ میری آواز سنتے ہی وہ وفور مسرت سے تقریباً چیخ پڑا، شکر ہے میرے خدا، میں نے اپنے کانوں سے تمہاری آواز سن لی۔ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف سے غافل نہیں تھے۔ اگر تم نے ہزاروں میل کی دوری کے باوجود میری خبر گیری نہ کی ہوتی تو آج میں زندہ نہ ہوتا۔ ذرا رک کر بولو برخوردار، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ایک سانس میں پوری تقریر کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری حالت دوبارہ بگڑ سکتی ہے۔ اب نہیں بگڑے گی۔ میرے کانوں میں اس کی پرعزم آواز ابھری، تمہارے ساتھ رہ کر میں نے جینے کا صحیح سلیقہ سیکھا ہے۔ آدمی میں اپنے ہر سانس کے لیے لڑنے کی امنگ زندہ ہو تو دشمن اسے کبھی زیر نہیں کر سکتا۔ بستر پر وقت پورا ہو جائے تو بات دوسری ہے۔ فلسفہ بول رہے ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ میں تو آس لگائے بیٹھا تھا کہ تم آخر کار امریکہ پہنچ کر ہی دم لوگے، مگر تم راستے سے ہی بھاگ نکلے۔ خدا کی قسم وہ مجھے مار ڈالتے۔ قبرص میں وہ سب درندے بنے ہوئے تھے۔ میری سرکوبی کے چکر میں انہیں اپنے یرغمالی ساتھیوں کی جانوں کی بھی پرواہ نہیں تھی، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ تم نے ان کی کون سی رگ دبائی کہ وہ مجھے انقرہ پہنچانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے پاس مجھے سنانے کے لیے اتنی باتیں تھی کہ کم بولنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ ماضی کی تلخ یادوں کو بلا دینا ہی صحت کے لیے بہتر رہتا ہے، یہ بتاؤ۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی مضطربانہ آواز میں بول پڑا، مجھے ان لوگوں نے مار ہی دیا تھا۔ وہ تجربہ اس قدر بھیانک اور روح فرسا تھا کہ میں شاید زندگی بھر اسے نہیں بھول سکوں گا۔ یوں سمجھ لو کہ میں نے نیم مردہ حالت میں ان چاروں سے ٹکر لی تھی۔ تم نے عقل کو دنگ کر دینے والا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مجھے پل پل کی خبریں مل رہی تھیں۔ یہ بتاؤ کہ کراچی کب جا رہے ہو؟ آخر کار مجھے اپنا سوال کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ میرا بس چلے تو اسی وقت چل پڑوں، لیکن ایوب آغا بہت شفیق اور مہربان آدمی ہے۔ وہ ڈاکٹروں کی اجازت کے بغیر مجھے اسپتال سے نہیں ہلنے دے گا۔ وہ ہر روز 2-4 دن کی تسلی دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ شاید اسے کچھ اور بھی پریشانیاں ہیں۔ میں ٹہلنا بھی چاہتا ہوں، مگر مجھے کمرے میں روک دیا جاتا ہے۔ کسی وقت یوں لگتا ہے جیسے میں ایوب آغا کا قیدی ہوں۔ اس کی طرف سے اپنے دل میں بدگمانی نہ لانا، یہ سب تمہاری حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تمہیں اغوا کروانے والے ابھی تک نچلے نہیں بیٹھے ہیں۔ اس کے قتل کے لیے اسپتال میں گھسنے والے 2 افراد کی گرفتاری کو اس سے چھپایا گیا تھا، لہذا میں نے بھی وہ ذکر گول کر دیا۔ کاش تم مجھے اپنے ساتھ لے گئے ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا، مگر تمہیں ویرا زیادہ عزیز ہے۔ اس کا کیا حال چال ہے؟ ابتدائی فکرے قطعی غیر ضروری تھے۔ سلطان شاہ کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے ویرا کا احوال جاننے کے لیے وہ امید باندھی تھی۔ میں نے
زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم اسے یاد کر رہے ہو، وہ تمہیں یاد کرتی رہتی ہے، کئی بار مجھے ملامت کر چکی ہے کہ میں تمہیں بالکل تمہاری نازک حالت کو بھول کر یہاں کے معاملات میں گرتا چلا جا رہا ہوں۔ میں ہی نہیں، غزالہ بھی اسے یاد کرتی رہتی ہے، وہ بڑی عجیب شخصیت کی مالک ہے، سامنے رہتی ہے تو اپنی حرکتوں سے ہر وقت غصہ دلاتی رہتی ہے، آنکھ سے اوجھل ہوتی ہے تو اس کی وہی حرکتیں معصوم شرارتوں کے روپ میں یاد آتی ہیں۔ وہ تمہارے ان نادر خیالات سے واقف ہو گئی تو تمہیں زبردستی اٹھا کر کورٹ میں لے جائے گی اور تم سے سول میرج کر ڈالے گی۔ وہ بھی تمہیں مرغی کے پروں کی گرمی سے ترسا ہوا ایک محروم اور معصوم سا چوزا سمجھتی ہے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، چاہو تو میں اسے انقرہ بھیج سکتا ہوں، اس نے یہاں میری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، بھول کر بھی ایسا نہ کرنا۔ میری تجویز پر وہ بخلا گیا، انقرہ آ گئی تو اس کا انتقامی مشن ادھورا رہ جائے گا، ویسے بھی وہ تمہاری بہترین مددگار ہے، اس کا ساتھ میسر ہو تو تمہاری کارکردگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب تک تم نے بہت سی کامیابیاں حاصل کر لی ہوں گی، سفر جاری ہے، اصل کامیابی اس وقت ہوگی جب حریف ہاتھ آئے گا۔ تم ان باتوں پر نہ سوچو، جلد ہی تمہیں کوئی اچھی خبر ملے گی۔ مان اسپتال کی آپریٹر لائن پر آ گئی، شاید اس نے سلطان شاہ کے کمرے سے میرا رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہہ رہی تھی، سوری سر، مریض کی حالت سے اسے اتنی طویل گفتگو کی اجازت نہیں دیتی، اب وہ بیچارہ نکاہت سے بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ اوہ، تو کیا اس کی حالت واقعی اتنی خراب ہے؟ میں نے صدمے سے مغلوب آواز میں پوچھا۔ حالت خراب نہیں ہے، مگر وہ بہت نحیف ہو چکا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں ہی اس کی اسٹاف نرس ہوں اور آپریٹر کی مدد کے لیے بورڈ پر آئی تھی۔ ہمدردی اور آنت کا شکریہ، ہم پاکستانی اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے اور ہم ترک ہمیشہ اپنے بھائیوں کی عزت کرتے ہیں، گرم جوشی سے کہا گیا۔ میں نے فی امان اللہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ سلطان شاہ سے براہ راست بات کر کے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اول خان کو دیے ہوئے وقت سے صرف 5 منٹ زائد ہوئے تھے، کارڈ کے یونٹ بھی بہت کم رہ گئے تھے۔ میں نے سلاٹ میں دوسرا کارڈ لگا کر اول خان کا نمبر ملا لیا۔ پہلی گھنٹی مکمل ہونے سے پہلے ہی اول خان دوبارہ لائن پر موجود تھا اور متاسفانہ لہجے میں کہہ رہا تھا، مجھے اپنی نااہلی اور کوتاہ بینی پر بہت دکھ ہے میرے دوست، ہماری ناک کے نیچے وار ہو گیا اور ہم بے خبر بیٹھے ہیں اور تم امریکہ میں رہ کر ہم سے زیادہ باخبر ہو۔ خود کو ملامت کرنے کی بجائے حالات سے آگاہ کرو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں یہاں دشمن کے حلق میں ہاتھ ڈال کر باتیں اگلوا رہا ہوں، تم اس سے بہت دور ہو۔ یہی غنیمت ہے کہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو معلومات حاصل ہو ہی جاتی ہیں۔ سمندری پانی کھینچ کر پلانٹ میں پہنچانے والے 2 دیو ہیکل CW پمپ پچھلے 2 روز سے نکارہ ہیں، ان کی مرمت تک پلانٹ نہیں چل سکے گا۔ ابھی تک یہ تعین نہیں کیا جا سکا کہ پمپوں کی تباہی کوئی اتفاقی حادثہ ہے یا یہ تخریب کاری کا نتیجہ ہے۔ اسحاق گینٹی اس تباہی کا حوالہ نہ دیتا تو کچھ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اب تخریب کاری میں ذرا بھی شبہ نہیں رہا۔ کیا وہاں ان پمپوں کا کوئی متبادل بندوبست نہیں تھا؟ ان میں صرف ایک پمپ پورے پلانٹ کی ضرورت کے لیے کافی تھا، دوسرا پمپ متبادل کے طور پر ہی لگایا گیا تھا۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ کیسے تباہ ہو گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ چلتا ہوا پمپ خوفناک آوازوں کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو خود کار برقی نظام کے تحت دوسرا پمپ چل پڑا۔ چند ثانیوں بعد وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوا اور ہنگامی طور پر پورا پلانٹ بند کرنا پڑ گیا۔ اول خان کی آواز سے افسردگی متراشا تھی۔ 2 دن میں اس تباہی کے کیا اسباب سامنے آئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سمندر سے پانی لانے والی سرنگ میں کاٹھ کباڑ کو روکنے کے لیے پہلے مضبوط آہنی سلاخوں والی جالیاں ہیں، پھر پمپوں سے پہلے باریک جالیاں ہیں۔ آہنی سلاخوں کے درمیان سے کسی غوطہ خور کا اندر آنا ناممکن تھا۔ ان زیر آب سلاخوں کو 2 جگہ سے کاٹ کر اتنی جگہ بنائی گئی جس میں سے غوطہ خور اندر آ سکے۔ کیا یہ سب باتیں طے ہو چکی ہیں؟ میں نے بے تابی سے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ ان کے بعد اتفاق کا کیا امکان باقی رہ جاتا ہے؟ مجھے واقعات بتائے گئے ہیں، تفصیل نظریہ میرا اپنا ہے۔ ان آہنی سلاخوں کو بھیم گن جیسے کسی ہتھیار سے اس طرح گلایا گیا ہے کہ پہلی نظر میں انسانی تخریب کاری کا شبہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس راستے سے غوطہ خور ماہی گیری کے 2 مضبوط اور بڑے جال لے کر سرنگ میں داخل ہوا۔ اندر ان دونوں پمپوں کی سرنگیں منقسم ہوتی ہیں۔ اس نے باریک جالیاں کاٹ کر نائلون کے وہ مضبوط جال اندر چھوڑے اور اسی راہ سے لوٹ گیا اور پانی کے بہاؤ سے وہ جال پمپوں میں گھس کر بری طرح پھنس گئے۔ میں نے تائید طلب لہجے میں بے تابی سے کہا، تیسری رکاوٹ پمپ کے پنکھے کے نیچے کسی کسی ہوئی سوراخ دار فولادی پلیٹ کی صورت میں ہوتی ہے۔ تخریب کار شاید یہ سب جانتے تھے، وہ جال مضبوط مگر باریک ڈوری سے بنا ہوا تھا، ان سوراخوں سے گزر گیا۔ پوری بات میرے ذہن میں آ گئی تھی۔ ابتدائی آہنی سلاخوں کی موجودگی میں اس راستے سے کسی خطرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
تھا شاید انہیں توڑنا یا موڑنا انسانی بس سے باہر ہوتا، لیکن پاکستان کو جن سفاک دشمنوں سے خطرات لاحق تھے وہ ان سب رموز و نکات سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے تھے، شاید وہاں بیم گن ہی استعمال کی گئی ہو۔ مجھے اس ہتھیار کے زیر آب استعمال کا کوئی تجربہ نہیں تھا، مگر اول خان کی کہانی اسی یا اس سے بہتر کسی ہتھیار کے استعمال کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ پاکستان کی ایک اہم ترین تنصیب تھی اور وہاں سمندر کے رخ پر حفاظتی نگرانی کا سخت بندوبست بھی رہا ہوگا، لیکن ساحلی تعمیرات پر پہرا دینے والے یہ سوچ بھی نہیں سکے ہوں گے کہ سمندر کی متلاطم موجوں سے 20 فٹ نیچے کوئی غوطہ خور موٹی سلاخوں والے دروازے میں نقب لگا کر ممنوعہ حدود میں داخل ہو سکتا ہے۔ وہ خطرناک اور جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام تھا۔ خاص طرز پر بنائی گئی سرنگوں میں اندر کی طرف پانی کے تیز بہاؤ میں اپنا توازن برقرار رکھ کر ایک مشقت طلب کام سر انجام دینا اور پھر طوفانی بہاؤ کے خلاف تیر کر نکاس کا پرخطر راستہ تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ ایسا کام کوئی بے ضمیر پاکستانی تک سر انجام نہیں دے سکتا تھا۔ بیم گن یا اس سے مشابہ کسی اور ہتھیار کے استعمال میں دسترس رکھنے والا ماہر غوطہ خور خلیج کے دانے پر لنگر انداز امریکی بحریہ کے کسی جہاز سے ہی وہاں پہنچایا گیا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ امریکی میرین فورس کا غوطہ خور کمانڈو بحری راستے سے وہاں تک پہنچا ہو۔ وہ کسی پرواز سے کراچی پہنچ کر پورے اطمینان سے کینوپ کے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے تفریحی ساحل پر آ سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اپنا مشن سر انجام دے کر اسی راستے سے خاموشی سے فرار ہونا مشکل نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس پروجیکٹ کی سلامتی کے ذمہ داروں نے ایسے امکانات کی بیخ کنی کے کیا اقدامات کیے ہوئے تھے اور ان پر کس حد تک عمل ہو رہا تھا۔ یہ پلانٹ دوبارہ کب تک چل سکے گا؟ میں نے کربو بے بسی کے عالم میں اول خان سے پوچھا۔ یہ انہونی ہوئی ہے۔ متبادل کے طور پر ایک مکمل پمپ پوری طرح تیار ہونے کی وجہ سے معمولی فاضل پردے سٹاک میں ہیں، لیکن نقصان زیادہ ہوا ہے۔ امریکہ سے فاضل پردوں کی کھیپ آنے تک وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ میرے ذہن میں ایک جماکہ ہوا۔ اب وہاں ویرانی ہی ویرانی راج کرے گی۔ آئزیک بیل کے کہے ہوئے وہ الفاظ یاد آتے ہی میں سناٹے میں آ گیا۔ انہوں نے اپنے ہدف پر تخریب کاری کی بنیاد رکھی تھی۔ اصل منصوبہ اس سازش کے ذریعے بے روئے کار لانا تھا جس کی نشاندہی بدری ناتھ نے ذرا دیر پہلے کی تھی۔ واقعات کی کڑیاں تیزی کے ساتھ خود بخود یکجا ہو کر ایک مخصوص سمت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ یہ فاضل پردے اوہایو سے نیو یارک کے راستے ایئر کارگو سے آنے ہیں۔ میں نے خوف اور سنسنی سے پھنچی ہوئی آواز میں اول خان سے پوچھا۔ یہ کھیپ اوہایو سے ہی آنی ہے؟ باقی تفصیل کا مجھے علم نہیں، اگر تم چاہو تو میں 5 منٹ میں یہ بھی معلوم کر سکتا ہوں۔ کیا اب ان پرزوں میں بھی کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے؟ تم تصدیق کر لو، میں کسی بھی وقت تم سے بات کر لوں گا۔ کوئی بڑی تباہی اسی کھیپ کے ذریعے لانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً کوئی بڑی کمپنی ہوگی۔ اس حرکت سے وہ دنیا بھر میں بدنام ہو جائے گی۔ کوئی کاروباری ادارہ اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے گا۔ شاید کمپنی کے ہاتھ بالکل صاف ہیں، ان کو ہوا بھی نہیں لگ سکے گی کہ ان کو کس قدر بے رحمی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا کام وہ لوگ سر انجام دیں گے جو کمپنی کے گودام یا کارخانے سے پرزوں کے کریٹ نیو یارک پہنچائیں گے۔ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے ذریعے سے مجھے یہ اطلاع مل چکی ہے کہ مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کراچی میں وہ کھیپ کسے بھیجی جائے گی۔ یہ بہت بھیانک سازش معلوم ہوتی ہے۔ اول خان کی آواز دردناک ہو گئی۔ اگر یہ سب درست ہے تو پھر ایک ایک پرزے کو گہری پڑتال کے بعد استعمال کرنا ہوگا۔ یہاں ہر شخص پلانٹ چلانے کے لیے سر توڑ جتن کر رہا ہے۔ اب ان کوششوں پر پانی پھر جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کئی ہفتوں تک یہ پلانٹ دوبارہ نہ چلایا جا سکے۔ جس طرح تم اول خان ہو اسی طرح یہ باتیں حرف بے حرف درست ہیں۔ تم وہاں پیش بندیاں شروع کر دو، میں یہاں روک تھام کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی تک میں اس معاملے سے بالکل بے خبر اور لا تعلق تھا، مگر تم نے ہوش دلایا ہے۔ اب میں اپنے بڑوں سے بات کرتا ہوں، وہی ایٹامک انرجی کمیشن کے ذمہ داروں سے بات کریں گے۔ ہاں یہ بھی سن لو کہ ان سب معاملات میں اسحاق گینٹی اور وائٹ ہاؤس کے ملوث ہونے کا ایک دستاویزی ثبوت ہاتھ آ گیا ہے جو کسی نامعلوم زبان میں ہے۔ ڈی کوڈ کے لیے اس کی ایک نقل میں تم کو بھی بھیجوں گا، مگر اب وہ میری دوسری ترجیح ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں اوہایو والی کھیپ کو بچانا ہوگا تاکہ ہمارا پلانٹ جلد از جلد دوبارہ چل سکے۔ آج تم مجھے دہلائے دے رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ یہ ثبوت آنے والے چند روز میں تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ میں نے پوری یقین لہجے میں جواب دیا۔ یہ سب بہت تشویشناک خبریں ہیں۔ اطمینان کی بات بس یہی ہے کہ تمہاری رفتار بہت تیز ہے۔ تم ان کی راہ پر لگے ہوئے ہو۔ اگر یہ دستاویزی ثبوت درست ہیں تو پھر سرکاری سطح پر بھی بہت کچھ کیا جا سکے گا اور ہماری کوششوں کو بہت بڑا سہارا مل سکے گا۔ وہ
سب میرے اور میرے ساتھی کے لیے ناقابل فہم ہے۔ میں نے ویرا کا نام لینے سے گریز کرتے ہوئے مدافعانہ لہجے میں کہا، تحریر کا ہر لفظ ناقابل فہم ہے، پتہ نہیں انہوں نے کس زبان میں وہ مسودہ تحریر کیا ہے۔ دیر سویر ضرور ہو سکتی ہے مگر آخر کار وہ مسودہ پڑھ ہی لیا جائے گا اور یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تم اپنی کوششیں کرتے رہو لیکن پہلی فرصت میں ان کاغذات کی نقول مجھے بھیج دو۔ کورئیر سروس والے یہ کام 2-3 دن میں مکمل کر ہی ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں اس تحریر سے کوئی مطلب اخذ کر سکوں۔ میں آج ہی اس مسودے کی نقل تمہیں بھیج دوں گا۔ ایس ٹی ایف کی پیشہ ورانہ مہارت پر مجھے فخر نہیں بلکہ ہلکا سا غرور ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا کوئی نہ کوئی ماہر اس 5 ورقی معاہدے کے ایک ایک لفظ کو پڑھ لے گا اور پھر ہم اپنی راہ کے انتخاب میں کسی اور کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد شاید ہمیں کچھ سکون بھی مل سکے، سکون شاید ہی مل سکے۔ ریشہ دوانیوں کا سلسلہ اتنی دور تک پھیلا ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے نجات مشکل ہی سے نظر آتی ہے۔ ایک سازش ناکام بنائی جاتی ہے تو کوئی دوسرا کھیل سامنے آ جاتا ہے۔ ان حالات پر مزید چند فکروں کے تبادلے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ بدری ناتھ سے ملنے والی اطلاع اپنی جگہ بہت واضح اور بھرپور تھی مگر اس کا دوسرا سرا تاریکی میں تھا۔ اول خان نے بہت کم وقت میں گمشدہ کڑیوں کو یکجا کر کے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ بودھ سے واپسی کی راہ پر میرا ذہن بوجھل تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کینوپ کے CW پمپوں کی مرمت کے لیے اوہایو سے بھیجے جانے والے پرزوں میں رنگس والوں کی ملی بھگت CIA کے اہلکار کس قسم کی گڑبڑ کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کی سازش کو ناکام بنانے کا سیدھا طریقہ یہ تھا کہ پرزوں کی اس کھیپ کو سرے سے استعمال ہی نہ کیا جائے، لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں مشینوں وغیرہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا مگر ایک بنیادی بات معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی بھی سمجھ سکتا تھا کہ تباہ کیے جانے والے پمپ عام ساخت کے نہیں تھے۔ ان بڑے اور خصوصی پمپوں میں مرمت کے لیے صرف وہی پرزے استعمال کیے جا سکتے تھے جو مقررہ تصریحات کے مطابق تیار کیے گئے ہوں۔ ایسا نہ ہوتا تو کراچی والے ہنگامی طور پر اوہایو سے ان کی خریداری کا معاہدہ ہرگز نہ کرتے اور اپنے طور پر مرمت کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ان پرزوں کو خطرناک قرار دے کر الگ ڈالنے کی صورت میں ناکارہ مشینوں کی مرمت اور بجلی گھر کی دوبارہ بحالی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ پرزے جیسے بھی رہے ہوں یہ بات یقینی تھی کہ 2-4 روز کی قلیل سی مدت میں ان کا تیار کیا جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ کھیپ یقینی طور پر قدرے بڑی اور وزنی تھی، اسی وجہ سے اس کی نیو یارک منتقلی کا کام رنگس والوں کو سونپا گیا تھا اور میرا اندازہ یہ تھا کہ پہلے سے تیار شدہ وہ پرزے محفوظ پیکنگ کے بعد متعلقہ کمپنی کے کسی گودام سے کراچی کے لیے روانہ کیے جانے والے تھے۔ فکر و تشویش کے باعث واپسی میں میں زیادہ دیر تک پیدل نہ چل سکا۔ ذہنی پراگندگی کی ہیجان سے نجات کے لیے جلد از جلد ہوٹل پہنچ کر ویرا سے تبادلہ خیال کرنا اور جینی کے دیے ہوئے کاغذوں کا باریک بینی سے جائزہ لینا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ٹیکسی پکڑ کر میں پین پلازا ہوٹل پہنچا تو کمرے میں ٹیلی ویژن چل رہا تھا۔ ویرا کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میری غیر حاضری میں وہ اس اکلوتے تفریحی ذریعے سے استفادہ کرتی رہی ہے۔ ویرا نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک محسوس ہو رہی تھی۔ میرے اندر پہنچتے ہی اس نے مسرت امیز لہجے میں کہا، مبارک ہو، تم نے بلیک ڈیڈ کی طرف سے اسحاق گینٹی کے دل میں شکوک و شبہات کے بیج بو کر جس عداوت کی داغ بیل ڈالی تھی اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ میں کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں الجھی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ قدرے توقف کے بعد وہ دوبارہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تمہارا اندازہ تھا کہ بلیک ڈیڈ اسحاق گینٹی کے مقابلے میں بزدل اور بودھا ثابت ہوگا مگر تازہ خبروں نے ہمارے ان اندازوں کی نفی کر دی ہے۔ پسپائی اختیار کرنے کی بجائے وہ مقابلے پر میدان میں اتر آیا ہے۔ پہیلیاں بجوانے کی بجائے مختصر الفاظ میں وہ واقعات بھی بتا ڈالو جنہوں نے تمہیں یہ رائے قائم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے قدرے ترشی سے کہا۔ وہ چونک پڑی، کیا بات ہے، تم کچھ بیزار اور پریشان سے نظر آ رہے ہو۔ اپنی بات ختم کر لو تو میں اپنی کتھا سناؤں گا۔ کراچی کی خبریں خاصی حوصلہ شکن ہے۔ ہارلم میں فساد کی آڑ لے کر بلیک ڈیڈ کے متوقع ٹھکانوں کو جس طرح برباد کیا گیا ہے اس نے اسے مشتعل کر دیا ہے۔ ایک لڑکے کے قتل میں رنگس کے محافظوں کے ملوث ہونے کی وجہ سے اسے اپنے دشمن کی شناخت میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ دن کی روشنی میں ہارلم کا فساد زدہ علاقہ خاصا پرسکون رہا لیکن دھندل کا پھیلتے ہی وہاں رنگس کی 2 گاڑیاں بموں سے اڑا دی گئی ہیں۔ وہ خبر اس قدر دل خوش کن تھی کہ ذرا سی دیر کے لیے میں کراچی کے بارے میں اپنی فکر اور تشویش کو بلا بیٹھا۔ یہ واقعی بہت بڑی خبر ہے۔ بلیک ڈیڈ خاصے دم خم اور حوصلے والا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی چمڑی بچا کر چند روز کے لیے اسحاق گینٹی کو پریشان کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی توجہ بٹ جائے گی اور ہم کچھ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ٹیلی ویژن کی تمام خرابی
خرابیوں کے باوجود اس کی افادیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ تمہارے جاتے ہی خبر آئی تھی کہ سٹورز وغیرہ سے بڑی رقمیں سمیٹ کر بینک لے جانے والی رنگس کی ایک آرمڈ گاڑی کو ہارلم کی ایک اسٹریٹ پر طاقتور دستی بم مار کر اڑا دیا گیا۔ دستی بم آرمڈ گاڑی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا ہوگا، میں نے بے یقینی سے کہا۔ بم کافی طاقتور تھا اور گاڑی کے نیچے پھینکا گیا تھا۔ تباہی کا اندازہ تم صرف اس بات سے لگا سکتے ہو کہ گاڑی میں موجود ڈرائیور اور 2 مسلح محافظوں میں سے کوئی بھی جانور نہیں ہو سکا۔ ہسپتال لے جائے جانے سے پہلے تینوں دم توڑ چکے تھے۔ اب گھر کا بیدی لنکا ڈائے گا، میں نے ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ اسحاق گینٹی نے اپنی انتقامی حماقتوں سے یہاں بھی اپنا ایک طاقتور حریف پیدا کر لیا۔ مجھے بلیک ڈیڈ سے ایسی مردانگی کی توقع نہیں تھی۔ ہارلم والے ٹیلی ویژن، اخبارات اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے مقابلے میں اپنے سینہ گزٹ کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ بلیک ڈیڈ کے آدمیوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں سینہ گزٹ کے ذریعے کالوں میں رنگس کے خلاف اتنی نفرت پھیلا دی ہے کہ گاڑی کی تباہی کے بعد لوگ بکھرے ہوئے نوٹ لوٹنے کے لیے ٹوٹ پڑے، لیکن کسی نے بھی خون میں نہائے ہوئے زخمیوں کی مدد نہیں کی۔ سینٹ جان کی ایمبولینس آنے تک وہ تینوں بہت زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے دم توڑ چکے تھے۔ فلم میں وہ تینوں ہی سفید فم نظر آ رہے تھے۔ عام اخلاقی معیار کے مطابق وہ واقعہ شرمناک اور قابل مذمت تھا، مگر مجھے خوشی ہوئی کہ دوسروں کے گھروں میں آگ لگانے والے آئزیک بیل کے اپنے دامن پر بھی کچھ چنگاریاں سلگ اٹھی تھی جو اس کی بڑھتی ہوئی تخریب کاریوں کو لگام دے سکتی تھی۔ رنگس کی دوسری گاڑی کو بھی بالکل اسی انداز میں ہارلم سے نکلتے ہوئے تباہ کیا گیا تھا۔ اس واقعے میں دونوں محافظ مارے گئے تھے، لیکن ڈرائیور معجزانہ طور پر زندہ بچ گیا تھا۔ ان دونوں واقعات کی یکسانیت سے ظاہر تھا کہ وہ اشتعال میں آئے ہوئے کالوں کی انفرادی انتقامی کارروائیاں نہیں تھی، بلکہ بلیک ڈیڈ کے گروہ کے آدمی رنگس کی چیرہ دستی کا بدلہ لینے اور آئزیک بیل کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے میدان میں اترے تھے۔ ویرا جس جوش و خروش اور دلچسپی سے وہ سب بتا رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے میں اس پر طنز کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تم یہ باتیں اس طرح بتا رہی ہو جیسے بلیک ڈیڈ نے یہ خون ریزی انتقامی کارروائیاں تمہاری ہدایت پر کی ہوں۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن تم نے تو بھی جمالو بن کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے لڑایا ہے۔ اب وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا کریڈٹ تم ہی کو جائے گا، اور میں خود کو تم سے بہت زیادہ الگ نہیں سمجھتی۔ اس نے وہ طنز مجھ پر ہی لوٹا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل رات کی بھرپور کارروائی کے بعد اسحاق گینٹی نے خاموشی اختیار کر لی تو بلیک ڈیڈ انتقام کے لیے میدان میں کود پڑا۔ اب فساد والی صورت ختم ہو چکی ہے۔ ویرا احتجاجیہ انداز میں ہنس پڑی۔ تم ہارلم کی نفسیات سے بالکل بے خبر ہو۔ وہاں رہنے والے ان ہیلوں بہانوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ فساد اور بدامنی کے نام پر وہ اپنے دفاتر سے غیر حاضر رہیں گے اور ان کا کوئی مجاز افسر ان کے عذر کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ کل متعدد افراد مارے اور زندہ جلا دیے گئے، آج 5 آدمی مارے جا چکے ہیں۔ انسانی لہو کی یہ ارزائی یہاں عام نہیں ہے۔ برسوں میں کبھی کوئی ایک آدھ فساد ہوتا ہے اور ہر ایک کو خون کے آنسو رلا دیتا ہے۔ دن کے اجالے میں فسادی اپنی کمی گاہوں میں دبکے رہے۔ پولیس نے علاقے میں داخل ہو کر اپنی چوکیاں بھی بنا لی، لیکن شام کا اندھیرا پھیلتے ہی سارے شیطانی عناصر ہتھیاروں، بوتلوں اور ڈنڈوں سے لیس ہو کر سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ٹرانسفارمر جلا کر بڑے بڑے علاقے تاریک کیے جا چکے ہیں اور علاقوں کا کنٹرول ایک مرتبہ پھر پولیس کے ہاتھوں سے نکل کر بلوائیوں کو منتقل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسحاق گینٹی جیسے شفاق مجرموں کے ذریعے جو کھیل دوسرے ملکوں میں کھیلا جاتا ہے وہی یہاں شروع ہو جائے تو لوگوں کو اتنی تشویش کیوں ہوتی ہے؟ ہونی ہی چاہیے، ویرا نے برجستہ کہا۔ یہ پہلی اور سب سے برتر دنیا ہے۔ تمہارا تعلق تیسری دنیا سے ہے جہاں آبادی میں ہولناک تیزی سے ہونے والے اضافے کی وجہ سے انسانی خون کی وقت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ 5 کیا وہاں 50 آدمی بھی مار ڈالے جائیں تو رائے عامہ کا اتنا شدید رد عمل نہیں ہوتا جتنا یہاں ایک بے گناہ شہری کے قتل پر ہوتا ہے۔ انسان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلی دنیا والے انسان ہیں اور تیسری دنیا میں بسنے والے کیڑے مکوڑے ہیں جن کا ذکر اتنی تحقیر سے کیا جائے۔ میں نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تحقیر میں نہیں کر رہی، ویرا نے بے باکی سے کہا۔ نہ اسحاق گینٹی ایسی تذلیل کر سکتا ہے۔ یہ توہین، تذلیل یا تحقیر تو تم خود کرتے ہو۔ تمہارے یہاں مارے جانے والوں کا ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر ذکر تک نہیں کیا جاتا کیونکہ اس سے بدامنی اور انتظامیہ کی کمزوری کا تاثر ابھرتا ہے۔ تمہارے حکمرانوں کے لیے جھوٹی تصویروں کی اہمیت انسانی خون سے زیادہ ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بے گناہ مارا جاتا ہے تو سب بل بلا اٹھتے ہیں۔ وہ
جانتے ہیں کہ آج وہ کسی گمنام مقتول کے خون پر آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل کوئی خاموشی سے ان کی گردن پر 20 چھری پھیر دے گا۔ قاتلوں کے حوصلے بڑھتے چلے جائیں گے اور ان کا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر یہ تمہاری کوئی تقریر تھی تو اس کی خوبی پر مجھے تالیاں بجانی چاہیے۔ تیسری دنیا کے حکمرانوں کو اعلان تن کرتے ہوئے تم یہ بات بھول گئی کہ وہ اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے اکثر و بیشتر پہلی دنیا کی تائید اور حمایت کے متمنی رہتے ہیں۔ اسے تم کیا کہہ سکتے ہو؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جن کٹ پتلیوں کی ڈور کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہو ان کو تو تم قبول کیوں کرتے ہو؟ مجبوری، میں نے شانے اچکا کر بے بسی سے کہا۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں لوگ سنائے اور پڑھوائے جانے والے نتیجوں کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نتیجہ دساور سے درآمد کیے جاتے ہوں، لیکن پاکستان میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ڈر گئے نا؟ میں مانے لیتی ہوں کہ یہ فرض کیے لیتی ہوں کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، مگر یہ تو تم مان رہے ہو کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے۔ تم کہہ رہی ہو تو ضرور ہوتا ہوگا۔ میں نے بے دلی سے اقرار کر لیا۔ یہ سب لوگوں کی بزدلی اور مردہ دلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب دل ہی ہر احساس اور جذبے سے عاری ہو کر مردہ ہو جائے تو اس پر بیرونی حکمرانی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ فرضی حکمراں پگڑیاں اٹھا کر اپنے سروں پر سجا لیتے ہیں، لیکن اصل راج کوئی اور کر رہا ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا، کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ میں نے بیزاری کے عالم میں کہا، میں ساری دنیا کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں اپنے ملک اور قوم کی محبت میں یہاں آیا ہوں۔ تم احمق اور دیوانے ہو۔ ویرا ہلکا سا کہا لگا کر بولی، بلا وجہ یہاں مارے مارے پھر رہے ہو۔ تمہارے جن لوگوں کے دلوں میں ملک اور قوم کی محبت ہوتی ہے وہ کسی جونک کی طرح کرسی سے چمٹ کر رہ جاتے ہیں۔ ان کے آنے جانے کا کروفر بھی نرالا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری طرح بے گھر ہو کر اجنبیوں کی طرح در بے در مارے مارے نہیں پھرتے۔ تم طنز اور تشفی کے تیر چلاتی رہو، اس سے میرے ارادوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران کبھی بھی ہم جیسے نہیں ہوتے، لیکن میں تم کو اتنا ضرور بتا دوں کہ چہروں کی تبدیلی سے قوموں کے سفر میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ منزل پر پہنچنے میں ذرا سی دیر سویر ضرور ہوتی ہے، مگر آخرکار منزل مل ہی جاتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔